وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا۔ غصے سے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر زور سے مارا۔ غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ راستے سے ہی واپس ہوا تھا۔ کوئی ضروری فائل وہ گھر میں ہی بھول گیا تھا۔ کمرے کی طرف جانے سے پہلے اسے پری اور بوا کی آواز کچن سے آئی۔ وہ وہیں چلا گیا اور پری کے جھوٹ پر وہ سیخ پا ہو گیا تھا۔ پری نے آہستہ سے روم کا دروازہ کھولا۔ شاہزر کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شاہزر کی نظر اس پر پڑی تو دروازے پر جا کر اسے ہاتھ سے کھینچ کر اندر کیا اور روم کا دروازہ زور سے پاؤں کے ساتھ بند کیا۔ پری کی تو حالت ہی غیر ہو رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تھی نیچے؟ ہاں بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ پھر سے کہنا، میں سننا چاہتا ہوں، ایک بار پھر سے۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب ہوا، ہاتھ پر گرفت اور سخت کی۔ پری نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے گرنا شروع ہو گئے، جنہیں اس نے بے دردی سے دوسرے ہاتھ سے صاف کیا۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، آپ نہ آئے ہوتے تو میں بوا کو سب سچ بتا دیتی، پری نے روتے ہوئے روانی سے جواب دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ سنے بنا ہی اسے سزا نہ سنا دے۔ مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ ایسے ہی کہیں بھی تم میری عزت کا جنازہ نکال دو گی اور پھر آ کر کہو گی کہ میں اس کے بعد سچ بتانے ہی والی تھی کہ مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ غصے سے دھاڑا، ہاتھ پر گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ میرے منگیتر بیچارے کو دھمکی دی اور اس نے انکار کر دیا۔ یہ کیوں نہیں بتایا تم نے کہ وہ ایک بزدل مرد تھا جو ایک فون کال پر بھاگ گیا؟ وہ بزدل مرد نہیں تھا، وہ غیرت مند تھا۔ اس نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر آپ کیا جانے غیرت مند مرد کسے کہتے ہیں؟ آپ کی طرح کے مرد ہوتے ہیں بزدل، جو پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں بے غیرت ہوں نا؟ آج تمہیں بتاؤں گا بے غیرت مرد ہوتے کیسے ہیں۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ میں محبت کرتا تھا اور تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ ذلیل عورت، جواب دو مجھے، کیا کہہ رہی تھی تم؟ شاہزر غصے سے گھرایا، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا۔ پری تکلیف سے چلائی، چھوڑیں شاہزر، خدا کا واسطہ ہے چھوڑیں مجھے، آپ ایک جنگلی انسان ہیں۔ ہاں واقعی میں آپ بے غیرت ہیں۔ ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھانا بزدلی ہی ہوتی ہے۔ نفرت ہے مجھے آپ جیسے مردوں سے جو عورتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان رشتوں کے ہاتھوں جن سے انہیں محبت ہوتی ہے۔ پری نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، پھر اس کے سینے پر زور زور سے مکے مارنے لگی۔ شاہزر نے اس کے بال چھوڑے اور اسے دھکا دیا۔ وہ بیڈ کی سائڈ پر پڑی ٹیبل سے ٹکرائی، اس کے ماتھے سے خون آنے لگا۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ تمہیں آج میں بتاؤں گا کہ کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اور کیا کہا تم نے؟ جنگلی ہوں نا میں؟ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ جنگلی پن ہوتا کیا ہے۔ جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ بے غیرت ہوں نا میں؟ بے غیرت ہوں نا میں؟ آج تمہیں بتاتا ہوں کہ بے غیرت مرد ہوتے کیسے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پری کے چہرے پر اپنی درندگی کے نشان چھوڑتا رہا، تھپڑ پر تھپڑ مارتا رہا۔ پری بے حسی سے مار کھاتی رہی، اس میں مزاحمت کرنے کی بھی سخت نہ تھی۔ یہ رہا میرے بے غیرت اور کمزور مرد ہونے کا ثبوت۔ آئندہ مجھ سے یہ سب کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ بے غیرت بن کر دکھاؤں گا۔ وہ غصے میں گھرایا، خدا کا واسطہ ہے شاہزر، آپ کو، آپ کی ماں کا واسطہ ہے، اور مت ماریں مجھے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں مجھے۔ مما، اللہ جی، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ شاہزر کا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ ماں کے لیے وہ دنیا قربان کر لیتا۔ ہاں ماں کے لیے۔ اس نے پری کو بخش دیا۔ شاہزر نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ پری نے اسے باہر جاتے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ساری باتیں، سارے منظر دھندلانے لگے۔ جو آخری خیال باقی تھا وہ شاہزر کی نفرت تھی۔ وہ دھڑام سے نیچے گری۔ وہ چلانا چاہتی تھی اپنی مدد کے لیے، کسی کو پکڑنا چاہتی تھی، بلانا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری نہ ہو سکے گی عادی، پر یہ بھی تو ہے کہ میں اس کا نہ ہو سکا۔ شاہزر اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس تھا۔
جو اس نے زور سے دیوار پر مارا۔ کانچ ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس نے اٹھ کر ایک کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ کو زور سے بند کیا۔ آ کر دیکھیں نا ماں، آپ کا بیٹا اپنے مقام سے کتنا گر گیا ہے۔ آج پھر میرا ہاتھ آپ کی طرح ایک مظلوم عورت پر اٹھا ہے۔ میں جان بوجھ کر نہیں کرتا یہ۔ اس شخص کی نفرت میں مجھ سے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس ہاتھ سے مارا ہے نا آپ کے بیٹے نے اسے، اس ہاتھ سے۔ اس ہاتھ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے خون کے قطرے ٹیبل پر گر رہے تھے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت خود اذیتی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ کوئی درد، کوئی تکلیف اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اتنا کمزور مرد نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ہی عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ پری کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ بس انتقام کے لیے کیا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس پر یوں ہاتھ اٹھائے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور مینیجر اندر آیا۔ سامنے شاہزر کے ہاتھ پر نظر پڑی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کھولیے اپنا ہاتھ، اس سے اتنا خون آ رہا ہے، کانچ بہت اندر تک چلا گیا ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ مہر نے آگے بڑھ کر شاہزر کا ہاتھ پکڑ کر کھولنا چاہا، جو اس نے مضبوطی سے بند کر لیا اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی مجھے۔ ہاں، یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، سر پلیز ہاتھ کھولیے اپنا، چلیے میرے ساتھ، میں آپ کا ٹریٹمنٹ کر دیتی ہوں، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مہر نے زبردستی اس کا ہاتھ کھولا اور کانچ کا ٹکڑا نکال کر پھینکا۔ مہر اس کا مینیجر ہی نہیں بلکہ بہت اچھی دعا سلام بھی تھی اس سے، تبھی وہ اتنی جرأت کر سکا تھا۔ تکلیف تو اسے بھی ہوئی ہوگی نا مہر، اس نے بھی تو درد سہا ہے۔ اس نے مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہ ماروں اسے، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں اس وقت ایک کمزور مرد بن گیا تھا، وہ مرد جو اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ عورت سے لے کر خود کو مرد کہتا پھرتا ہے۔ ہاں، میں وہی مرد ہوں، کمزور عورتوں پر اپنی مردانگی کا ثبوت دینے والا۔ مہر نے بے بسی سے شاہزر کو دیکھا، جو آج زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے یوں ٹوٹا بکھرا تھا۔ اٹھیے سر، ہاسپٹل چلے میرے ساتھ، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مہر کے چہرے پر تشویش تھی۔ وہ کسی بھی طرح شاہزر کو اٹھا کر آفس سے باہر لے گیا، گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے کر گیا۔ شاہزر پورا راستہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ کی بینڈیج کر کے اسے اس کے گھر چھوڑ کر مہر واپس چلا گیا۔ یہ کیا ہوا ہے شاہزر بیٹا؟ بوا بھاگ کر شاہزر کے پاس آئیں۔ کچھ نہیں ہوا بوا، وہ ٹھیک ہے نا؟ شاہزر ان کی بات نظر انداز کر کے پری کا پوچھنے لگا، جس کو تکلیف دیکھ کر سکون سے وہ بھی نہیں تھا۔ بیٹا، آپ کے جانے کے بعد جب بہت ٹائم اس کا پتہ نہیں چلا تو میں اس کے کمرے میں گئی، وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر آپ کے کمرے میں دیکھا، وہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو بہت بار فون کیا، آپ کا موبائل بند جا رہا تھا۔ میں نے چوکیدار کو بھیجا پاس کلینک سے، ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آیا۔ انہوں نے دیکھا، دوائی دی، ماتھے پر بہت زیادہ چوٹ آئی تھی۔ فریشے بیٹی کو تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ گر گئی تھی۔ پھر اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات بھی موجود تھے۔ ابھی بھی ان کو ٹھیک سے ہوش نہیں آیا، بہت تیز بخار بھی ہو رہا ہے۔ بوا نے ساری تفصیل بیان کی۔ شاہزر کا دل کیا اس وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شرمندگی سے اس کی نظریں اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے بوا، آپ جائیے، جا کر آرام کیجیے، میں پری کو دیکھتا ہوں۔ بیٹا، آپ پہلے کچھ کھا لو، آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہے۔ بوا نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر فکر مندی سے کہا، کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں میں، آپ جائیے، مجھے کھانا ہوا تو میں خود کھا لوں گا۔ وہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اپنے کمرے میں آیا، جہاں بیڈ پر پری لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر گئی تو خود کو ایک بار پھر مار دینے کو دل کیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے آج پہلی بار پری کو غور سے دیکھا۔ پری کے سلکی بال ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ صاف شفاف چہرہ اور اس کے گلابی گالوں کو شاہزر نے زندگی میں پہلی بار شاید اس طرح دیکھا تھا۔ چہرے پر موجود اس کی مغرور ناک اس کے چہرے کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ شاہزر اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ پری تھوڑا سا ہلی۔ شاہزر نے دیکھا شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ پری نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں پھر بند کر لیں۔ مما، پاپا پلیز آ کر مجھے بچا لیں، دیکھیں آپ کی بیٹی کو مار پڑ رہی ہے، بچاؤ بچاؤ، مما آ کر اپنی بیٹی کو اس درندے سے بچائیں، میں مر جاؤں گی یہاں۔
وہ آنکھیں بند کر کے چلا رہی تھی، اس کی آواز بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ پھر چلاتے چلاتے آواز بڑبڑاہٹ میں بدل گئی، مما پاپا بچائیں۔ وہ پھر سے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ شاہزر شرمندگی سے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، اٹھ کر نیچے آیا، ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور کمرے میں آ کر الماری سے چھوٹا تولیہ نکال کر پری کے ماتھے پر زخم سے تھوڑا دور پٹیاں رکھتا رہا۔ ٹیمپریچر تھوڑا ہوا، باؤل سائڈ پر رکھا اور اس کے سرہانے ہی بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے کرتے وہ خود بھی سو گیا۔ دور کہیں اذان کی آواز آ رہی تھی۔ شاہزر کی آنکھ کھلی تو نظر پری پر پڑی، وہ اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ شاہزر بچپن سے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھ کر وہیں جائے نماز پر بیٹھ گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے آج اپنی ماں کی مغفرت کی دعا سے پہلے ایک زندہ جیتے جاگتے وجود کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو سب کی دعائیں سنتا ہے، میری جھولی بھی بھر دے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یوم محشر میں کس منہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا؟ مجھے معاف کر دے میرے مولا، پری کو زندگی بخش دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں۔ تو نے ہم مردوں کو اس دنیا میں عورت کا حاکم بنا کر پیدا کیا، ہم اپنی مردانگی کے زوم میں ان معصوم عورتوں پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں، مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ وہ اونچی آواز میں رو رو کر اللہ سے پری کی زندگی مانگ رہا تھا۔ دعا کر کے اٹھا اور پری کے ساکت پڑے وجود پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور وہیں بیٹھ گیا۔ پری، اس وقت اگر تم ہوش میں ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ تمہارے ٹھیک ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس سب کے سامنے معافی کا لفظ بہت چھوٹا اور معمولی ہے، ہو سکے تو مجھے دل سے معاف کر دینا۔ میں نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر کیا، مگر تم پر ہاتھ اٹھانے کا میں نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ سب مجھ سے اس نفرت میں ہوتا گیا جو میں تمہارے باپ سے کرتا ہوں۔ میں بھی عام مرد نکلا، میں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ اسی طرح کی ایک کمزور عورت سے لینے کا سوچ۔ میں تو مرد تھا، میں اس شخص سے کسی اور طریقے سے بھی بدلہ لے سکتا تھا۔ میں نے بھی عام مردوں کی طرح عورت کو ہی چنا اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے۔ یہ دیکھو، میں نے جس ہاتھ سے تمہیں مارا تھا اس ہاتھ کو اس کے کیے کی سزا میں نے خود دی ہے۔ میں ادھورا انسان ہوں جس کا کوئی بھی نہیں ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا تھا۔ آج سے میرا تم پر کوئی حق نہیں، تم ایک مکمل انسان ہو، تمہیں ایک اچھا انسان ہی ملے گا۔ میرا تمہارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ پری کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جم۔ اس نے قرب سے آنکھیں کھولی، اب سامنے کوئی نہیں تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک لمحہ لگا تھا پری کو اس شخص کے سامنے اپنا دل ہارنے میں۔ وہ شخص جس نے اسے درد دیا، تکلیف دی، اسی شخص نے اس کی ہر درد ہر تکلیف کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ وہ رو رو کر خدا سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پری نے اس وقت خدا سے اس کو مانگا تھا۔ شاہزر نے بوا کو پری کو دیکھنے بھیجا۔ بوا نے آ کر پری کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ تھوڑا پرسکون ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ناشتہ کیا، ٹیبلٹ لی اور بوا کو پری کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر چلا گیا۔ بوا نے پری کے لیے سوپ تیار کیا، اس کو ٹرے میں رکھ کر اوپر شاہزر کے کمرے میں لائیں۔ پری ابھی تک وہیں لیٹی ہوئی تھی۔ پری بیٹا جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، یہ دیکھو تمہارے لیے گرما گرم سوپ بنا کر لائی ہوں۔ بوا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بوا میرا دل نہیں کر رہا، پری نے چھت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایسے کیسے دل نہیں کر رہا؟ کل صبح ناشتے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، ابھی یہ سارا سوپ ختم کرنا ہے تمہیں، نہیں تو شاہزر مجھ سے بہت ناراض ہوگا۔ وہ جاتے جاتے بھی بار بار تمہارا خیال رکھنے کی ہدایت دیتا رہا ہے۔ بوا نے پردے برابر کیے، دھوپ سے پورے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ پری نے آنکھیں بند کیں، اچانک دھوپ پڑنے سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پری نے آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لیا جو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ پڑا تھا، اس کے ساتھ سامنے صوفہ سیٹ تھا، سائڈ پر الماری بنی ہوئی تھی اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر ایک کرسی اور ایک میز تھا جس پر لیمپ پڑا تھا اور کچھ کاغذات اور فائلیں تھیں۔ پری نے کمرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں شاہزر کی پسند کو داد دی۔ بوا اب بھی اس کے سامنے کھڑے اس کے اٹھ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناچار پری کو اٹھنا ہی پڑا۔
वो शाहज़र के ही वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। उस वक्त अपने कमरे तक जाने की हिम्मत नहीं थी उसकी। बाहर निकली, बुआ अभी भी खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। बुआ, आप जाकर अपना काम करें, मैं कर लूँगी नाश्ता, आप खामखा ज़हमत कर रही हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी ने वापस बेड पर बैठकर कहा, ज़हमत कैसी बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ मगर एक औरत हूँ, तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। शाहज़र बेटे ने भी कहा है कि मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, अभी सूप पीकर आपको दवाई भी खानी है। बुआ ने प्यार से उसे देखकर कहा, इतना ही ख्याल था तो आकर मेरा हाल चाल ही पूछ कर चले जाते। वो बुड़बुड़ाते हुए सूप पीने लगी। कुछ कहा तुमने परी से? नहीं बुआ, कुछ नहीं, आप प्लीज़ मेरे कमरे से मेरा मोबाइल ला देंगी? तुम सूप पियो, मैं अभी ला कर देती हूँ। जी शुक्रिया, वो कहकर सूप पीने लगी। बुआ ने मोबाइल ला कर दिया, इसके बाद दवाई खिलाई और परी के इसरार पर नीचे चली गई। परी ने मम्मा को कॉल मिलाई। दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली गई। हेलो परी मेरी जान, कैसी हो तुम? मम्मा के लहजे में बेताबी साफ सुनाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ मम्मा, पापा कैसे हैं और आप कैसी हैं? हम कैसे ठीक हो सकते हैं बेटा, तुम्हारे जाने के बाद इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी मुड़कर हमें अपना पता नहीं दिया, फ़ोन भी नहीं किया, फ़ोन भी बंद कर रखा था। मैं और तुम्हारे पापा इतने परेशान थे, शाहज़र को भी फ़ोन किया था मैंने, उसने तो ठीक से सीधे मुंह बात भी नहीं की, कहने लगा खुद फ़ोन करके पता कर लें। तुम्हारे पापा ने कहा भी कि उसका नंबर बंद जा रहा है, कहने लगा तो मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं बंद किया और फ़ोन बंद कर दिया उसने। बस मम्मा यहाँ आकर थोड़ा बिजी हो गई थी। पापा कहाँ हैं, उनसे बात हो सकती है क्या? परी ने शाहज़र का जिक्र नज़रअंदाज करके बाप का पूछा। ये पास बैठे हैं, मुझसे बार बार फ़ोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लो बात करो, अब अपना ख्याल रखना, तुम्हारे पापा आज कल में तुम्हें लेने आ रहे हैं। उन्होंने बात मुकम्मल करके फ़ोन दानियाल साहब को दिया। अस्सलामुअलैकुम पापा, कैसे हैं? परी ने मोबाइल एक कान से दूसरे कान पर लगाया, एक हाथ में पकड़े पकड़े थक गई थी, अभी भी उसके सर में दर्द हो रहा था। मत कहो मुझे पापा, बेटियां ऐसी होती हैं क्या? तुम्हें कहा भी मत जाओ उस दरिंदे के साथ, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो उस दिन अरहम ने मुझे सब कुछ बता दिया, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा और तुमने मान लिया। क्या कर सकता है वो मेरा? मैं कोई रास्ते में गिरा पड़ा इंसान नहीं हूँ जिसको वो बर्बाद कर लेता। दानियाल साहब गुस्से से भरे बैठे थे। परी की आवाज़ सुनकर फट पड़े। अरहम कौन होता है मेरी ज़िंदगी के मामूलात में दखल अंदाजी करने वाला? और आप पापा, आप अब भी उस इंसान से राब्ते में हैं जिसने आपको भरी महफिल में रुसवा कर दिया। आपकी बेटी की रुखसती उस शख्स की वजह से रुक गई थी। परी ने भी दिल की भड़ास निकाली। वो उसकी मजबूरी थी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरहम अब भी तुमसे शादी करने को तैयार है, दानियाल साहब ने धीरे से कहा। परी को सुनकर आग ही लग गई। क्या कहा आपने? मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे तो आप पर अफसोस हो रहा है पापा, आप उस शख्स से बात ही क्यों कर रहे हो? एक बात मेरी भी सुन लें, मैं मरकर भी उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो उसी दिन मेरे लिए मर गया था जिस दिन उसने भरी महफिल में मुझे रुसवा किया था, और उस वक्त उस बुरे शाहज़र ने ही आपकी इज्जत बचाई है, वरना दानियाल साहब जिनको एक दुनिया जानती है उनकी इज्जत खाक में मिल जाती। और हाँ, मैं ना शाहज़र से रिश्ता तोड़ सकती हूँ और ना ही उसे छोड़कर आपके पास आऊँगी। उसका लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया। पछताओगी तुम, उन्होंने दांत पीस कर कहा। बाप अपनी बेटियों को घर में बसने की दुआ करते हैं, और एक आप हैं जिन्होंने मुझे खिलौना समझ रखा है। जब दिल किया कुर्बान किया, जब दिल किया मुझे किसी से भी बांध दिया। उसने तल्खी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया और अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। उसने सर तकिए पर गिरा लिया और आंखें मूंद लीं। वो उस वक्त कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। शाहज़र ने फ़ोन करके चौकीदार को डॉक्टर को घर बुलाने को भेजा। लेडी डॉक्टर ने आकर परी का चेकअप किया। टेम्परेचर अब काफ़ी कम था। सर की चोट की वजह से अभी भी परी बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। कुछ ज़रूरी हिदायत देकर डॉक्टर वापस चली गई। परी लेटी सोचों में गुम थी। उसे रह रहकर अपने बाप का ख्याल आ रहा था। वो बाप होकर कैसे एक शादीशुदा बेटी को एक गैर मर्द के साथ शादी करने का मशवरा दे सकता था। बुआ ने खाना वहीं ला कर दिया।
बुआ खाना खाने के बाद प्लीज़ मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आएं, मैं अब वहाँ आराम करना चाहती हूँ। परी ने खिड़की से बाहर देखकर कहा। बाहर उस वक्त सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ सूरज की रोशनी में दमक रही थी। खाना खाकर दवाई ली, फिर बुआ के सहारे वो अपने कमरे में चली गई। शाहज़र वापस घर लौटा, अपने कमरे में आया। जहाँ बेड पर कल परी लेटी थी, आज वो जगह बिल्कुल खाली थी। उसे जहाँ होना चाहिए, कल उसे वहाँ भेज दूंगा, खुद से कहता वो वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर लौटा तो उसे अपना कमरा खाली खाली नज़र आ रहा था। ये मुझे क्या हो गया है? उसका मकाम इस कमरे में, मेरी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। मैं क्यों उसको सोच रहा हूँ? कुछ नहीं लगती वो मेरी, कुछ भी नहीं। खुद से लड़ते लड़ते न जाने रात के किस पहर नींद की आगोश में चला गया। परी जब से शाहज़र के कमरे से वापस अपने रूम में आई थी, उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। दिल एक अलग अंदाज में धड़क रहा था। उसे रह रहकर कल रात वाला मंजर याद आ रहा था। परी जब होश में आई, रात के 2 बज रहे थे। परी ने आंखें खोली। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर थोड़ा उठने की कोशिश की तो सर में दर्द का एहसास हुआ। अपने दाएं तरफ नजर गई तो वहाँ शाहज़र उसके करीब बैठा बैठा ही सो रहा था। परी ने नफरत से उसे देखा। पहले जख्म देते हो और फिर उसका मदावा करने आ जाते हो। मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं थी शाहज़र, जिसे आपने इतनी बेदर्दी से मारा। मैं लावारिस नहीं हूँ जो जैसा आपका दिल करे आप मेरे साथ करते रहें। सुबह होते ही चली जाऊंगी मैं यहाँ से। पापा सच कहते हैं, आप इस काबिल ही नहीं हो कि कोई आपसे हमदर्दी भी करे। परी ने शाहज़र के सोए हुए वजूद पर नापसंदीदगी की नज़र डाली और दोबारा से वो नींद की आगोश में चली गई थी। सुबह उसकी आंख किसी की सिसकियों की आवाज़ से खुली थी। उसने वहीं से नज़र उठाकर देखा तो शाहज़र को अपने लिए रोता पाया। परी ने बेयकीनी से शाहज़र को देखा और गौर से उसके अल्फाज सुनने लगी, जो सीधा परी के दिल पर जाकर लगे थे। पहली बार परी को शाहज़र बुरा नहीं लग रहा था। परी का दिल कर रहा था कि वो ऐसे ही बैठा रहे, परी के लिए दुआ मांगता रहे और वो उसे देखती रहे। फिर शाहज़र जाए नमाज से उठकर उसके करीब आया, कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी और उसके पास बैठकर माफ़ी मांगी थी उसने। शाहज़र तो यही समझा था कि परी अभी भी बेहोश है, इसलिए उसने परी से माफ़ी मांगी, वरना आम हालात में वो मर तो जाता, कभी परी से ये बात ना कहता। परी फिर भी मशरकी लड़की ही निकली। एक बार माफ़ी से उसने शाहज़र की हर ख़ता माफ़ कर दी थी। अभी परी वो सब सोचकर मुस्कुराई। मैं नहीं जानती शाह, मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ अपने साथ। मुझे खुद से भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आपकी मार खाकर मुझे आपसे बढ़कर कोई बंदा दरिंदा नहीं लगा था, और अब आपके माफ़ी के 2 बोल सुनकर मेरा दिल करता है कि मैं आपको एक बार फिर आजमा लूँ। एक बार अपनी अना को साइड पर रखकर आपके और अपने रिश्ते को एक मौका दूँ, और मैं ये मौका दूँगी। या तो मैं हार जाऊँगी या फिर आपको जीत लूँगी, मगर मेरा वादा है आप मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करने लगेंगे। औरत की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है शाह कि वो आप जैसे बंदे को भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर दे। परी ख्यालों ही ख्यालों में शाहज़र से मुखातिब हुई। परी के होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में कुछ पा लेने का अज़्म था।